اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصے کے بعد خود کفیل تحریک کے حوالے سے دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، کسی بھی قوم کو اور کسی بھی معاشرے کو خود کفیل بنائے بغیر اس کی ترقی کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جو قومیں خود کفیل ہے، خود کا فرد حاصل کر چکی ہیں، خواہ وہ کسی بھی میدان میں ہو، سب سے بڑھ کے خوراک کے میدان میں، کھانے کے میدان میں اور آرگینک فوڈ کے حوالے سے، کیونکہ اس میں آپ کی جو انڈیویجولز ہیں یا آپ کی آبادی ہے، آپ کے گھر کا ماحول ہے یا پوری یوسی ہے یا کوئی بھی ایریا ہے، وہاں پر جتنی خالص خوراک ہوگی اتنی ہی خالص آپ کی زندگی ہوگی، اتنی آپ کی لمبی زندگی ہوگی۔ زندگیاں اوسطاً کم اس لیے ہو رہی ہیں کہ ملاوٹ والا کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں اور اس کا اکثر رزلٹ کنسیکوینٹلی ہم لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو خود آگ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ جوان لڑکے جو ہے وہ ایک تو ہارٹ کے مریض ہیں، بہت جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ینگ لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان آرگینک فوڈ، مکس فوڈ ہم کھا رہے ہیں۔ اسی مشن کو لے کے بیرون ملک 37 سال گزارنے والے اور دنیا بھر گھومنے والے سیدہ لیاقت حسین صاحب آزاد کشمیر آئے اور انہوں نے آرگینک فوڈ کو جو دنیا بھر کی ضرورت بن چکا ہے، بے شک وہ مہنگا ہے، بیرون ملک آرگینک فوڈ بہت زیادہ مہنگی ہے، لیکن کشمیر میں وہ انتہائی سستی ہے۔ اگر آپ اس کی پروڈکشن خود کریں، خرید کر کھائیں تو بہت مہنگی ہے، خود اگر اس کی پروڈکشن کریں تو وہ آپ کی زندگی کا تحفظ بھی کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو لمبا بھی کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ لیب صاحب، خود کفیل تحریک کو آپ نے شروع کیے ہوئے ہم اچھی طرح جانتا ہوں، فاؤنڈنگ ممبر میں شامل رہا آپ کے ساتھ، مختلف جگہوں پر اپنے آپ کے ساتھ گیا۔ اب آپ نے اس کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ممبر بن چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی آرگنائز تحریک ہے جس کے 3 واٹس ایپ گروپ آپ کو بنانے پڑ گئے ہیں، اور ایکٹیو ممبر جو ہیں جو ہر وقت کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اویئرنیس ریٹنگ دیتے ہیں، وہ 1000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ہاشمی صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ سے آج ملاقات ہوئی، آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جب ہم نے خود کفیل کا آغاز کیا تھا چند ساتھی تھے، لیکن آج الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ تحریک کے ساتھ جڑے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم 72 سال دنیا سے پیچھے کیوں ہیں، اور جو لوگ ہمارے 15 سے 18 لاکھ لوگ باہر ہیں، ان کو سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارا خطہ ترقی کیوں نہیں کر سکا، کیونکہ وہ دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر کشمیریوں نے اپنے آپ کو منوایا، دنیا کے اندر کشمیری اتنی ذہین قوم ہے کہ جس جگہ اگر ایک لیبر، میں باہر کی دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لیبر جو ہے کسی کمپنی میں بھرتی ہوا تو کچھ عرصے کے بعد وہ انجینئر بن کے وہاں نکلا، بلکہ ایم ڈی تک بنے ہیں جی۔ اور یقین مانے کہ کشمیری نے اتنی بڑی ترقی کی لیکن اپنے خطے کے اندر ترقی نہیں کر سکے ہم۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کام نہیں کرتے، ہم یہاں پر کام نہیں کرتے ہیں، ہم نے توجہ نہیں دی اپنے خطے کے اوپر۔ دیکھیں آپ کے سامنے جو بھی لوگ جنہوں نے ترقی کی، انہوں نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو آگے لایا، اور یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی روزگار کے موقع ہیں۔ جو بھی بچہ جوان ہوتا ہے اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی بیرونی دنیا میں جاؤں اور وہاں سے پیسہ کماؤں اور پھر واپس آ کے اپنے خطے کے اندر بیٹھ کے پھر واپس دوبارہ پھر بیرونی دنیا کی طرف۔ تو ان حالات میں ہم نے سوچا کہ سونے اگلے والی زمینیں جو بنجر پڑی ہیں ان کو استعمال میں لاؤ، وہ استعمال میں ہم نے شروع کی۔ پانی دیکھنا آسان سے ختم ہوتا گیا، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا جی۔ اس کے بعد الحمدللہ کہ اس وقت آزاد کشمیر کی بہت سی جگہوں کے اوپر خود کفیل تحریک بھرپور طریقے سے جدوجہد کر رہی ہے، لائف سٹاک کے اوپر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اسمال انڈسٹری جو ہے ہم آپ کو بتایا کہ قلندری کے اندر 2 فیکٹری لگی ہیں جو سردار شہزاد صاحب نے لگائی ہے، ان کی جو ذمہ داری ہم نے لگائی ہے کہ کشمیر بھر کے اندر اسمال انڈسٹری لگائی جائے۔ اور فیکٹریوں کہتے ہیں جو آپ کی تنظیم میں لگی ہیں وہ فیکٹری کس سے متعلق ہے؟ دیکھیں وہ ہمارے آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر ہیں شہزاد صاحب، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑے عرصے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ یہ اسمال انڈسٹری جو گھروں کی صنعت ہے
کس پر جو ہے لوگوں کو توجہ دلائیں، پھر اس کے اوپر الحمدللہ کام شروع ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ ہمارے لوگ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے، باقی سب بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کو سولی کے اوپر چڑھا کے باقی عیشی کی زندگی گزارتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص کام کرے، ہر شخص محنت کرے تاکہ ہمارا خطہ ترقی کرے. اور اس حوالے سے محکموں نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. محکمہ آبپاشی والوں نے بہت سی جگہوں کے اوپر ٹینک پائپ وغیرہ دیے. جس جگہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے اس جگہ ہم خالی بیٹھ کے فون کرتے ہیں مظفر آباد میں کہ فلاں جگہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس کا مطلب لوگوں کو یہ کہنا کہ محکمے کام نہیں کر رہے، یہ غلط بات ہے. ہم لوگوں کو موبلائز نہیں کر رہے. اصل بات نہیں، اصل میں ہمارے لوگوں کو آج تک نہیں پتا کہ کون کون سے محکمے اس شہر کے اندر ان کے دفتر ہیں. ہاں یس، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. اور پھر ساتھ یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے لوگ، ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کوئی کام نہیں کرتے، پورا دن گھوم کے گھروں میں چلائے جاتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں. یہ بھی ہے، بات بھی صحیح ہے. اور ان حالات میں جو اس کی بھی بنیادی غلطی عوام کی ہے کہ عوام ان کے پاس جاتے نہیں ہیں کہ ہمارے کس کام کے لوگ ہیں. خود وہ کام کیوں کریں جب ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کام کی. جی ٹھیک ہے. تو دیکھیں، حکومت کا کام ہے ادارے بنانا، صحیح بات. اداروں کے اوپر کنٹرول کرنا وہ عوام کا کام ہے. بالکل صحیح. یہ عوام کے ٹیکسوں کی پیسوں سے یہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں. اور جب عوام سوئی ہو تو محکمے بھی سوئیں گے، جب عوام جاگیں گے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں محکمے بھی جاگیں گے. اور آزاد کشمیر کے اندر جتنے محکمے ہیں، ہم جس محکمے کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس طرح کا تعاون چاہیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محکمے کام کرنے چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عوام کو اس طرف آج تک توجہ نہیں دی. اچھا علم صاحب، اس ساری تحریک کے دوران آپ نے کیا محسوس کیا کہ نوجوان آپ کے ساتھ ہیں، خواتین زیادہ موٹیویٹ ہو رہی ہیں، یا پھر ریٹائرڈ لوگ زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، یا پھر جو بیرون ملک سے اپنے خون پسینے کی کمائی وہاں ضائع کر کے یا وہاں سے کما کے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ کماتا تھا 20 کھاتے تھے، وہ لوگ یعنی جو بیرون ملک سے آنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، یا لوکل لوگ جو ہے جن میں خواتین یا مرد یا کون سا طبقہ ہے جو آپ کو یعنی زیادہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے بیرونی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر بہت بڑا درد ہے. ٹھیک ہے. میں ہزاروں لوگ جو ہے بیرونی دنیا سے مجھے فون کرتے ہیں اور وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی تحریک گراؤنڈ کے اوپر اتری ہے جو اپنے خطے کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، جو خواتین ہیں ان کے اندر دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھنے کے بجائے کچھ کام کریں. لیکن ابھی 2-3 میسیجز آپ کو آئے تھے کسی خاتون کی طرف سے؟ جی 2-3 خواتین نے بلکہ میسیجز کیے کہ میں اس بارے میں، ایک بلکہ ہیلتھ ورکر ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں مجھے خصوصی طور پر جو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. جی تو ان حالات میں ہم نے سینکڑوں کالجوں کے اندر پودے وغیرہ بھی لگائے، اور پھر وہاں جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے کاز کو، اور ہم ان کو بھی یہی میسج دیا ہے کہ آپ ٹیکنیکل ڈگری نہیں بلکہ ہنر سیکھیں. صحیح ہے. کیونکہ خالی جو ڈگری ہیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جابیں بہت کم ہے گورنمنٹ کے پاس. اگر کوئی جابیں ہیں بھی تو 5 سال میں کوئی جاب ملے بھی تو 5 سال تک جو ہے وہ دفتروں کے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک چھوٹے سا بزنس کریں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہوائی چپل ہے، اس کی 30,000 کی ایک چھوٹی سی مشین ملتی ہے، 5,000 کی ڈائی ہے، 10,000 کا جو ہے را مٹیریل لے لیں، اور یہ 45,000 میں 1 لاکھ روپیہ گھر میں انسان کما سکتا ہے. اور یہ جو سمول انڈسٹری گھر گھر کا ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو مقصود ہے وہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ کہ ہم نے ایک نعرہ بھی ہے اور ہماری ایک سوچ بھی ہے، اور عملی ہم نے کام بھی کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے معذور لوگ ہیں ان کو پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے. یہ بڑی خاص بات. اچھا دیکھیں کہ زلزلے کے دوران ابھی دیکھیں 15 سال گزر گئے زلزلے کو، 760 بندہ دیکھیں زلزلے میں معذور ہوا. یعنی کون سے معذور جو اسپائنل کارڈ انجری کا شکار ہوا، جن کی ٹانگیں بالکل ناکارہ ہو گئی یا ڈسیبل ہو گئے، جو روزانہ مرتے ہیں بیچارے، ان کا کیس آج بھی ایران میں یا ہائی کورٹ میں جگہ جگہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے، مگر ان کو کسی بھی لحاظ سے اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. یہ آپ کا کہنا بہت مناسب ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ 3 بھائی ہیں، چوتھا معذور ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ 4 بھائی ہیں 1 معذور ہے، نہیں،
کہتے ہیں کہ ہم تو 3 بھائی، چوتھا معذور ہے، چوتھے کو بھائی نہیں کہتے، اتنا افسوس کی بات ہے. اس سیکٹر کو آپ نے ہٹ کیا، اور اس سلسلے میں جو آپ نے 2 دن پیسے بھی دیے، ہماری معلومات میں آئی ہے بات، کیونکہ جب ایک بندے کو خود کفیل بنا دیں گے، اس کو آپ ایسی چیز لے کے دے دیں گے یہ جو کہ خود بخود جن پروڈکشن کرتی ہے، اور دودھ کی شکل میں ہو، انڈسٹری کی شکل میں ہو، ایگریکلچر کی شکل میں ہو، تو ڈیفینیٹلی اس سے معاملہ تعلق ہے. تو آپ نے اس پر کیا 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 اور آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم معذور لوگوں کو اس سے پیچھے جو پاؤں کے اوپر جو لوگ کھڑے کیے ہیں، کیونکہ آگے کورونا کا مسئلہ آ گیا تھا. اب کورونا کے بعد ہم دوبارہ گراؤنڈ کے اوپر اتر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ کو دیکھیں گے کہ اٹلی بارہ میں معذور ہے، ایک ینگ لڑکا ہے، ہم اس کو ایک شاپ ڈال کے دیں گے. اس کے بعد ہم نیلم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. نیلم کے بعد ہم جو کوٹا ہے وہاں کوئی فیملی ہے اس کے پاس جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیگ کے اوپر نہ کوئی حکومت کھڑی ہے، نہ کوئی بڑے کوئی ڈونر کھڑے ہیں. ہمارے کوئی چند ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ چھوٹا موٹا تعاون کرتے ہیں آپس میں. تو اس حوالے سے جب ہمارے پاس مالی شاید جس طرح آئیں گے اسی طرح ہم گراؤنڈ کے اوپر ورک کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو معذور لوگ ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ وہ دینے والے بنیں، وہ لینے والے نہ بنیں. اچھا، ایک لوگوں کا طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں جو میں بھی شامل ہوں، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں اور اس چیپٹر کو لے کے تو گورنمنٹ کی سطح پر اس کو قومی شکل دیں. اور قومی شکل تب بھی دی جا سکتی ہے کہ یا کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں اور اپنے ممبران کو کشمیر بھر میں تقریباً 25 سے 30 یا 31 32 35 جو ٹکٹس ہیں ان کو جاری کریں. اور اس سلسلے میں امریکہ سے بھی آپ سے رابطے کیے گئے ہیں، کچھ تحریک ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا سیاست کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ہم نے دنیا کا ہر پارٹی دیکھی، ہر رنگ دیکھا، ہر ڈھنگ دیکھا، لیکن جو مذہب ویلفیئر میں ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کسی غریب کی نظر ایور گرین کام ہے. جی. اور اس کے علاوہ ہمارا نعرہ ہے کرپشن مکاؤ، زندگی بچاؤ. بہت اچھے. ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر یہ ضرور ہے ٹائم لگے گا. صحیح ہے. کشمیر کے اندر کوئی آدمی کرپشن نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھے. جو کرپشن کرے گا فوراً پتہ چل جائے گا فلاں آدمی کرپٹ ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اور ہم کشمیر کے کسی فرد کا قوم کسی کو چوسنے نہیں دیں گے. یہ واضح ہمارا پیغام ہے، کیونکہ ہم وہاں کے شہری ہیں، ہم نے بھی ووٹ دینا ہے، لیکن ہمارا جو ووٹ ہوگا وہ دیانتدار لوگوں کی طرف جائے گا جو ہماری تحریک کا ووٹ ہوگا. صحیح ہے. وہ کسی بددیانت کو ہمارا تحریک کا کوئی فرق نہیں دے سکتا ہے. ہم نے یہ حرف اٹھایا کہ ہم بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من لگا دیں گے، کیونکہ ہم نے دنیا کا ہر رنگ دیکھی. ہم نے کوئی جائیدادیں بنانی ہے، نہ ہماری کوئی جائیدادیں اب ضرورت ہے. اور ہمارے جو لوگ ہماری عمر کے لوگ ہیں ہمارا بھرپور وہ بھی ساتھ دیں گے. جو ریٹائرمنٹ ہو گئے، کیونکہ بددیانت بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، ہر قوم میں یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی. اچھا، اسی ایک بڑی خاص بات آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے جب یعنی اس تحریک کے اوائل میں جب ہم نے 2500 پودا انگور کا دیا تو وہ پودے کس حد تک پہنچے ہیں ہمارے پاس؟ تو جو ہے ماشاءاللہ وہ پھل دینے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے جو اپنی زمینوں میں کام شروع کیا اس کے حوالے سے بھی بتائیں، اور انگور کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس وقت تک آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ کشمیر میں انگور جو ہے وہ کامیاب ہے؟ دیکھیں، انگور بہترین کامیاب ہے. انگور جو آزاد کشمیر کے اندر جدھر ہم نے پودے لگائے تھے وہ کامیاب ہیں. بہت اچھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% انگور کامیاب ہو گیا ہے. اور اسی طرح مرنگا وہ بھی کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح زعفران بھی ہم نے پھیلایا، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی کامیاب رہا ہے. اور اس وقت جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے پودے جیسے کہ پستے کے پودے اس کے اوپر ہم الائچی کے پودے بھی ہم نے لگائے ہیں. لیکن الائچی جو میں نیلم سے کچھ پودے لایا تھا لیکن وہ الائچی نہیں نکلی. لیکن اب جو ہمیں الائچی کے پودے ملے وہ بڑے عرصے کے بعد ہماری کامیابی ہوئی ہے. جو الائچی صحیح الائچی ہے وہ ہم نے اب لگائی ہوئی ہے. تو اسی طرح پتے کے پودے لگائے ہوئے ہیں، کیوی کے لگائے ہوئے ہیں، اور آگے ہم آواکاڈو کے پودے لگائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہم نئی نسلوں کے پودے جو ہے وہ کشمیر بھر کے اندر پھیلا رہے ہیں. اور اس بات میں ہمارا ایک پلاننگ ہے کہ جو پودا اس سے پہلے کشمیر میں نہیں لگا سکے وہ لگائیں گے.
باقی تو پودے اور لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہم نئی نسل کے پودے کشمیر کے اندر لگائیں گے. اور دوسرا یہ جو ہے خاص کر کے میں محکمہ زراعت سے بھی میری گزارش ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر انہوں نے جو پودے لگائے ہیں وہ سیب جو ہے بالکل کچرا سیب وہ پیدا ہوئے. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی وائز پودے جو ہے ناقص پودے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. ذمہ داروں کو بہت بڑا یہ مایوسی کا سامنا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پودے کی کوالٹی وائز کشمیر کے اندر لگائی جائے، ہر طرح کی کوالٹی ہو تاکہ پھل جو ہے وہ اچھا ہو. کیونکہ ایسے پودے کر کے نہیں لگانے بلکہ کوالٹی والے پودے لگانے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا میں ہمارے دوست ہیں، وہاں بھی ہمارا رابطہ ہے. گلگت کے اندر ہمارے بہت سے دوست ہیں، ان سے بھی رابطہ ہے. چلگوزہ بھی بھیجا تھا. اس کے بعد یہ خوبانی اعلیٰ نسل کی پچھلی بار ہم نے پھیلائی، اور اس بار پھر بھی ہمارے جو خود کفیل کے لوگ گلگت کے میں موجود ہیں، ان کی نرسری ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار بھی ان سے ہم تعاون لیں گے اور اعلیٰ نسل کے جو ہے وہ سیب پھیلائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ کاغذی اخروٹ بہت بڑی صنعت ہے یہ. جی. اور جنگلوں کے اندر جو ہے یہ گرین ٹری کا جو ہے ہم جو محکمہ جو جنگلات کا فارسٹ کا ان سے ہماری میٹنگ انشاءاللہ ہم ان سے کریں گے کہ بھائی خدارہ یہ چھوڑیں جنگلی پودوں کو، سب یہ اخروٹ لگائیں، ناشپاتی لگائیں، پھلدار پودے پورے جنگل میں لگائیں. جیسے یورپ میں نے خود دیکھا کہ یقین مانا کہ 10 کلومیٹر دور تک نظر نہیں پڑ رہی تھی، وہاں انگور تھا، یہ کالا انگور، اور اتنا اچھی نسل کے. تو ہماری طرف اس طرف توجہ دیں. یہ کنیرے اور یہ سویرے اور یہ دوسرے وغیرہ یہ پودے یہ اس طرف جو ہے یہ نہ لگائیں بلکہ اعلیٰ نسل کے پودے لگائیں. آنے والے جو لوگ ہماری طرف جائیں پاکستان سے دنیا بھر سے کشمیر کی طرف سیر کریں گے تو کم از کم وہ ہر جنگل میں جا کے پھل کھائیں بغیر پیسوں سے. دیکھیں ہمارا جو قومی آپ کو پتا ہے درخت ہے، نیشنل ٹری ہے، وہ ہے چنار. چنار کے حوالے سے فاروق قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ مظفر آباد سے لے کر چکوٹھی تک اور مظفر آباد سے لے کر کوالہ تک چنار کے درختوں کے سائے سے لوگ گزرا کریں گے. مگر افسوس ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا. بلین ٹری منصوبہ بھی کتنا بڑا منصوبہ ہے، اربوں روپے اس کے اندر رکھے گئے، اس سے بھی عوام نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو کہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. اس بارے میں خود کفیل تحریک کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جو کام ناقص ہوا انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں ہوا، کیونکہ غلطی انسانی کرتا ہے. صحیح ہے. تو جو محکمے سے غلطیاں ہوئی ہیں، محکمے نے اچھے کام بھی کیے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو کریڈٹ ہے مگر عوام کو جاتا ہے. محکموں کو نہیں جاتا. جی. تو اس میں یہ ہے کہ دوارندی میں بہت بڑی نرسری لگائی ہوئی ہے. پہلی بار آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نرسری لگی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہم رولا پورٹ محکمے کے اندر جو لوگ تھے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ جو اچھا کام کریں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم کوئی نیگیٹو لوگ نہیں ہیں، ہم ہر وہ کام گراؤنڈ کے اوپر کر رہے ہیں کہ جو ہر آدمی دیکھ کے آگے بڑھے. تو آزاد کشمیر کے اندر زراعت کی ترقی کرنا انتہائی ضروری ہے. نمبر 1 جو پھلدار پودے ہیں وہ نسلی پودے لگائے جائیں، اور اسی طرح جو نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے. اور اسی طرح سینکڑوں کالجوں کے اندر میں گیا اور وہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف اور صرف 8 یا 10 جو ہے وہ مالی میں لیے نظر آئے، باقی کوئی مالی نہیں تھا. لیکن افسوس کہ میں ان لیڈروں کو افسوس ہی کر سکتا ہوں ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے چند ووٹوں کی خاطر انہیں کالج کے اندر جاب دے دی مالی کی. بھائی جاب دو لیکن مالی کو پہلے ٹریننگ دو، اس کو سمجھاؤ، ان سے کام لو. اور یقین مانو کہ بہت سے مالی میں نے دیکھے کہ انہوں نے سفید کپڑے لگائے ہوئے انہوں نے، اور وہ بالکل صبح آ کے بیٹھ کے واپس گھر میں جاتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں. تو ہمارے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ ضروری ہے کہ عوامی چیک اینڈ بیلنس رکھے اور حکومت بھی اس طرف توجہ دے کہ ان لوگوں کو ٹریننگ دے. اور بہت سی جو ہے پرنسپلیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ لیاقت صاحب آپ کی تحریک ان کو ٹریننگ دے. میں نے کہا جناب ہم ٹریننگ ضرور دیں گے، لیکن میں اس ایم ایل اے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ آدمی جب بھرتی کرایا تو کیا یہ مالی تھا؟ اگر مالی نہیں تھا تو یہ آپ نے کیوں اس کالج کے اندر بھرتی کرایا؟ یہ جو پودے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کالجوں کے اندر بہت سے پودے خشک ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مالی نہیں بھرتی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو سواستی سسٹم ہے اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا تو ہمارے جو ہے وہ محکمے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہماری قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. اس کا واحد حل ہے کہ دیانتداری اپناؤ. خدارہ آزاد کشمیر کے جتنے لیڈر ہیں، جتنے سیاستدان ہیں،
इस दुनिया से सबने जाना है। और मैं याद रखें कि कफन के साथ जेब नहीं है। और जो जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाते हैं गरीबों का खून चूस के, तो वो जब साथ देंगे कब्र में, तो वो उसकी ना माँ, ना उसका बाप, ना उसका भाई, ना उसका बेटा, ना उसका खानदान उसको वहां छुड़ाएगा। तो मेरी तमाम लीडरों से गुजारिश है कि छोड़ें, इससे पीछे जो किया वो किया। आज के बाद कहें कि हम हलाल रोजी खाएंगे और अपनी नस्लों को भी हलाल खिलाएंगे, बहुत अच्छे, खुश्क रोटी खाएंगे, गोश्त के साथ नहीं खाएंगे, लेकिन हराम नहीं खाएंगे। मेरी गुजारिश है तमाम आजाद कश्मीर के लीडरों से कि ये नहीं कि सब लीडर करप्ट हैं, जो करप्ट है वो अपने गिरबान में आजाद झूम के देखें। मौत का कोई पता नहीं। सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो इस हवाले से कफन के साथ कोई जेब नहीं है। मेरे भाइयों, खदारा इस खित्ते को बनाओ, इस नस्ल को देनदार बनाओ, झूठ मकाओ, करप्शन मकाओ, देनदारी फैलाओ। मेरा आखिरी बात साहब आपसे ये करनी है, चूंकि आप एक माशाल्लाह बाप भी हैं, आपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। अब ये बताएं कि जो कुछ मेंबरान का ये कहना था कि किसी एक जिले में कम से कम 20 कनाल पर आप कोई काम शुरू करें, ताकि जिसको बेस बनाकर हम लोगों को मोटिवेट भी करें और उसी बेस पर हम कश्मीर की यानी कोने कोने में हम फैल जाएं। क्या उस पर आप कोई काम शुरू हुआ है? देखिए, हमने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है आशमी साहब, मैं आपको विजिट कराऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि 4 कनाल के ऊपर जो सब्जी इस वक्त तैयार मार्केट में जा रही है, मांग में जो है वो शुरू हो गई है। तो इसी तरह हमने कई मन लहसुन लगाया है, इसी तरह हर तरह की पनीरियां छोड़ी हुई हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं और जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं वो मैं आपको जरूर विजिट करूंगा। आप खुद ही देख लेना कि हमने क्या क्या काम किया, बल्कि मेरे पास पिक्चरें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कहां तक इस वक्त तक अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें। यार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हर अव्वल दस्ता जो है उसका हिस्सा बनना चाहिए ऐसी तहरीक का, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी अफसोस की बात है कि तहरीक जब भी कोई लॉन्च होती है वो सियासी हवाले से सेल्फ मोटिव के लिए, यानी उसमें मेन मोटिव ये होता है कि हमने पावर पॉलिटिक्स करनी है। जिस तरह आपने फरमाया, इस तरह ये साफ जाहिर होता है कि आपका जो काम है वो एवरग्रीन है, जो हर सीजन में एक्टिव रहने का नाम है। इसके लिए किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जज्बे की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि आने वाली नस्लों के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर हमने आज का दिन ये सोचकर गुजारा कि आज हमने अपनी नस्ल के लिए, अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए, हलाल फूड के लिए अपने खेत को कितना इस्तेमाल किया, तो यकीनी तौर पर बहुत तब्दीली आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।